اب تم اور تمہارا بھائی دونوں میرے معجزات لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا. کام کرو لیکن ساتھ ذکر نہیں چھوڑنا, کیونکہ فرعون کے پاس بھیجا جا رہا تھا. ہاں فرعون کے ہاں جاؤ, وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. دیکھو اسے نرمی سے بات کہنا, شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے. فرعون کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنا, تو پھر عام انسان سے کیسے بات کرنی چاہیے ہم سب کو؟ پولائٹلی, آرام سے. مشکل سے مشکل بات بھی تو آرام سے کریں, کیونکہ نرم گفتگو جو ہے وہ صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی سے حصہ دیا گیا تو یقیناً اس کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی سے نواز دیا گیا, اور نرم گفتگو کے بدلے جنت میں خوبصورت بالا خانے ملیں گے. قالا ربنا انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى, دونوں نے عرض کیا اے رب ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے یا مزید سرکشی اختیار کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت, میں تمہارے ساتھ ہوں, سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. لہٰذا اس کے پاس جاؤ اور اسے کہنا ہم تیرے رب کے رسول ہیں, لہٰذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو اور انہیں تکلیف نہ دو. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی, اور جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے. ہماری طرف وحی کی گئی کہ جو شخص اسے جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا اس کے لیے یقیناً عذاب ہے. فرعون نے جواب دیا موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت خاص عطا کی, پھر اس کی رہنمائی کی. فرعون نے کہا تو پھر جو نسلیں گزر چکی ہیں وہ کس حال میں ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے. میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا, پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی. کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. اس طریقے کار میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے. غرض ہم نے فرعون کو اپنی نشانیاں دکھائیں مگر وہ انہیں جھٹلاتا رہا اور کوئی بات تسلیم نہ کی. موسیٰ سے کہنے لگا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے نکال دے؟ سو ہم بھی اس قسم کا جادو لاتے ہیں, لہٰذا اپنے اور ہمارے درمیان مقابلے کے لیے ایک وقت مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ تم کرو نہ ہم کریں, اور اس جگہ پہنچنا دونوں کے لیے یکساں ہو. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اچھا یہ وعدہ جشن کا دن ہے اور لوگ چاشت کے وقت جمع ہوں گے, یعنی ان کا بڑا دن تھا. چنانچہ فرعون لوٹ گیا اور اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پہ آ گیا. اس وقت موسیٰ نے لوگوں سے کہا افسوس تم پر, اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں نہ لگاؤ ورنہ عذاب سے وہ تمہیں غارت کر دے گا, کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گھڑا ناکام ہی رہا. پھر اس معاملے میں وہ آل فرعون آپس میں جھگڑنے لگے اور خفیہ مشورہ کرنے لگے. آخر کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارا مثالی طریقے زندگی ختم کر دیں. لہٰذا اپنی سب تدبیریں اکٹھی کرو اور متحد ہو کر مقابلے میں آؤ اور سمجھ لو کہ جو آج غالب رہا وہ جیت گیا. پھر موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ تم ڈالتے ہو یا پہلے ہم ڈالیں؟ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو. پھر ان کے جادو کے اثر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹیاں یکدم دوڑنے لگی ہیں. یہ دیکھ کر موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے. ہم نے وحی کی اسے کہا مت ڈرو, غالب تم ہی رہو گے, اور جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو. جو کچھ ان جادوگروں نے بنا رکھا ہے وہ سب کچھ ہڑپ کر جائے گا, یعنی عصا پھینک دو. انہوں نے تو صرف جادو کی فریب کاری ہی بنائی ہے, اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ, یہ بھی جادو کے توڑ کے لیے بہترین آیت ہے. اور جادوگر جہاں سے بھی آئے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اگر انسان کو کوئی ایسی تکلیف ہو تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرے, اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے, اللہ پر توکل کرے, شرعی وظائف اور اوراد اذکار پڑھے, اور جادوگروں کے شر سے اللہ کی پناہ ہمیں اپنے آپ کو دے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, چنانچہ یہ منظر دیکھ کر جادوگر بے ساختہ سجدے میں گر پڑے, کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون بول اٹھا تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا
اور کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، اور تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا شدید تر اور دیر پا ہے، یعنی موسیٰ کی یا فرعون کی۔ جادوگر کہنے لگے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، ان پر ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دے سکتے، لہذا جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے، تو بس اس دنیا کی زندگی کا ہی خاتمہ کر سکتا ہے۔ تو اہل ایمان جو ہیں وہ دوسروں کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جب وہ کوئی نیک کام کرنے کو نکلیں، اور نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ آپ کو ڈرانے لگتے ہیں کہ اگر یہ کام کیا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ یعنی مثلاً اگر آپ نے کسی قبر والے کی منت مانی ہوئی ہے کہ اس کی قبر پہ چڑھاوا چڑھائیں گے اور پھر نہیں چڑھایا تو لوگ کہتے ہیں دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایسی دھمکیوں سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے اور نہ ایسی باتوں سے کبھی خوف کھانا چاہیے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی، بلا شبہ ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کر دیا تھا، اور اللہ ہی بہتر اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اب ان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ جادو کرنا ایک گناہ کا کام تھا، تو اس پر بھی توبہ کرنے لگتے ہیں۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، بات یہ ہے کہ جو شخص مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئے گا اس کے لیے جہنم ہے، یعنی توبہ نہیں کی، کفر پہ رہا یا گناہوں کے اندر لت پت رہا اور ایسے ہی دنیا سے چلا گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا، وہاں زندگی زندگی نہیں اور موت موت نہیں۔ اور جو مومن بن کر آئے اور اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ اور سدا بہار باغات جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اس شخص کے لیے جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہا۔ ذالک جزاء من تزکا، جو تزکیہ کے طریقے پر عمل پیرا رہا، جو اپنے گناہوں کو ساتھ ساتھ صاف کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ سارے بنی آدم خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، تمہیں نہ تو تعاقب کا خوف ہو اور نہ ڈوب جانے کا ڈر ہو۔ پھر فرعون نے اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر نے انہیں یوں ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا، پوری طرح پانی کے نیچے آ گئے سارے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا، سیدھی راہ نہ دکھائی، کیونکہ انجام اچھا نہیں ہوا۔ بظاہر دیکھنے میں تو اس نے بہت تعمیرات کی تھی اور ملک کو بہت ترقی دی تھی، دنیاوی اعتبار سے وہ ایک بڑا کامیاب بادشاہ تھا، لیکن انجام کے اعتبار سے نہیں۔ تو ہر وہ کام جس کا انجام اچھا نہ ہو وہ اچھا نہیں ہوتا، چاہے بظاہر وہ کتنا ہی چمکدار کیوں نہ نظر آ رہا ہو، بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ لگے۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب تمہیں کتاب دینے کا وعدہ دیا، اور تم پر من اور سلوہ اتارا، اور کہا کہ ہم نے جو پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب اترا وہ گر کر ہی رہا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور سیدھے رستے پر گامزن رہے تو اس سے یقیناً میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور اے موسیٰ، کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی؟ یعنی تم نے عجلت کیوں کی؟ موسیٰ نے عرض کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں نے تیرے حضور آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو تاجیل جو ہوتی ہے، عجلت جو ہوتی ہے، ویسے پسندیدہ نہیں، لیکن نیک کاموں کی طرف جلدی کرنا، اللہ کی رضامندی کی طرف آگے بڑھ جانا دوسروں سے، یہ قابل تعریف چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ چنانچہ موسیٰ رنج کے مارے غصے سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ان سے کہا اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا
کیا یہ زمانہ تم پر لمبا ہو گیا تھا، یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو؟ لہذا